کئی بار میں سوچا ہمارے اگل بغل بیچارے ہندو بھائی لوگ رہتے ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وہ لوگ میرے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، اپنے گھر کے آنگن کو دھوتے ہیں اور اس کا جو نیم دھرم ہے، جو مذہب ہے، اس کے حساب سے وہ لوگ اپنے چونا وغیرہ لگا لیتے ہیں، مگو وغیرہ لگا لیتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں۔ اور اتنے ہی پر بس نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ اس روڈ میں دوڑتے ہوئے اور واکنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگوں کو تو میں دیکھا کہ ایک 20-25 لوگوں کا گروپ ہے، وہ لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کے زور زور سے ہنستے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں ہنستے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صحت دیا ہے نا، یہ صحت بھی اللہ کی امانت ہے۔ اگر بریانی کھا کے سو جا رہے ہو محترم دوستو، اور کل کے دن تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے، تو یہ اللہ اس کا وعدہ نہیں دیا ہے۔ آپ خود اپنے جسم کے اور اپنے صحت کے دشمن بن رہے ہو۔ آج کوئی مسلمان اس روڈ کے اندر نظر نہیں آتا، کوئی مسلمان نہیں، جبکہ ہمارے اور آپ کے آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے صحابہ کرام کو عملی مشق کراتے تھے۔ آج ہم اپنے گھروں کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ محترم دوستو، رسول اکرم تاجدار حرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جھوپڑا کبھی یاد آتا ہے؟ وہ خیمہ کبھی یاد آتا ہے؟ جس خیمے کی بنیاد کھجور کے تنوں سے تھا اور جس کا چھت کھجور کے پتوں سے تھا، اتنا بڑا خیمہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتے تھے تو چھت سر سے لگ جاتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بغل میں سوئی ہوئی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے لیے جب جانا ہوتا تھا تو آپ ہاتھ سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیر کو اشارہ کرتے تھے۔ اما عائشہ اپنا پیر سمیٹ لیتی تھی اور کملی والے دو جہاں کا آقا محمد رسول اللہ سجدہ کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں کا حال بتاؤں، سب سے قیمتی ٹائلس ہمارے باتھ روم میں لگا ہوا ہے اور ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ فلانے کا ٹائلس ایسا ہے تو میرا ٹائلس ایسا رہنا چاہیے۔ جبکہ زندگی کیا ہے بھائی؟ بولو، زندگی چند دنوں کی زندگی ہے۔ پوچھا گیا لقمان سے جیے گا کتنا روز؟ پوچھا گیا لقمان سے جیے گا کتنا روز؟ دستے حسرت مل کے بولا چند روز۔ دستے حسرت مل کے بولا چند روز۔ 7 ملکوں کا بادشاہ سکندر جب اس دنیا سے گیا تو کہنے لگا میرا ہاتھ جنازے سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت، آپ کا جنازہ تو بادشاہ کا جنازہ ہوگا، گلی گلی سے لوگ آئیں گے، شہر شہر سے لوگ آئیں گے، اور جب دیکھیں گے کہ بادشاہ کا ہاتھ جنازے سے کفن ہے تو لوگ یہ تصور کریں گے کہ دیکھو سکندر بادشاہ کتنا بڑا لالچی ہے کہ 7 ملکوں کا بادشاہ 7 ملک حاصل کیا اور آج جاتے جاتے ہاتھ نکالا ہوا ہے کہ کوئی اور ملک حاصل ہو جائے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، میں اس لیے اپنے ہاتھ کو جنازے سے باہر نکالنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دنیا والے کو معلوم ہو کہ 7 ملکوں کا بادشاہ جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، کسمار خان چلے گئے، رستم و سہراب چلے گئے، قارون چلا گیا، شداد دنیا میں جنت بنانے والا وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے، دن بھر مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے، لوگوں کے دکھ کو، لوگوں کے درد کو، لوگوں کی پریشانی
وہ بانٹتے تھے. اگر کسی کا کچھ کام ہوتا تھا، دو جہاں کا کملی والا اللہ کا دلارا ان کے گھر جا کر ان کا کام کرتے تھے. اتنا پر بس نہیں ہوتا، جب آپ اپنا گھر تشریف لے جاتے تو وہی کھجور کے تنوں سے بنا ہوا جھوپڑا ہوتا تھا اور کھجور کے پتوں سے ڈھکا ہوا چھت ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے بعد اگر کچھ کھانے کو مل جاتا تو نوش فرما لیتے، اگر نہیں ملتا تو پیٹ پر پتھر باندھ کر ہمارے اور آپ کے آقا سو جاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے اور دعا کرتے، پروردگار عالم مجھے تہجد میں اٹھنا ہے، مجھے اٹھا دینا. آج ہم 3 ٹائم کھا رہے ہیں، انڈا کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، کباب کھا رہے ہیں. کہاں سے ہمارے جسم کو اتنا موٹا کر دیے، اتنا موٹا کر دیے، اتنا موٹا کر دیے. محترم دوستو، کہ ہمارا روح جو ہے سو کبھی اس کے طرف نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اتنا کھایا، اتنا کھایا، اتنا کھایا کہ روح بالکل کمزور ہو گیا. سال میں ایک بار روزہ آتا ہے، کیوں؟ روح کو طاقتور کرنے کے لیے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں کرتا، کم سے کم اللہ سے ڈرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ پیٹ جب خالی رہتا ہے تو انسان کا روح طاقتور ہو جاتا ہے. ارے کبھی کبھی اس مسجد میں آ کے سو جایا کرو، کبھی چٹائی پر سو جایا کرو. کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے وہ بستر نہیں ہوتا تھا بلکہ کھجور کی چٹائی ہوتی تھی، اور پھر تکیہ بھی نہیں ہوتا تھا بلکہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر کملی والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے. آج ہمارے سر کے پاس تکیہ ہے، 2 ٹانگوں کے بیچ تکیہ ہے، آجو بازو میں تکیہ ہے، بغل میں تکیہ ہے. ارے مرنے کے بعد جب تجھے قبر میں سلایا جائے گا تو مٹی کا بچھونا ہوگا اور تکیہ کچھ نہیں ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہوشیار، سب سے چالاک، سب سے دور-اندیش آدمی وہ ہے جو موت کی تیاری موت سے پہلے کرتا ہے. اچھا، ہم نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور سرکشی کر رہے ہیں. کیا سرکشی مانو؟ اذان کی آواز سن کر مسجد سے گزر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ مسلمان؟ کچھ لوگ تو ضرورت کرنے کے لیے مسجد آتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے جس ضرورت کو تم مسجد میں نکال کے جا رہے ہو، پیشاب نکال کر کے جا رہے ہو، پیخانہ کر کے جا رہے ہو، اگر وہ پیخانہ کو اللہ روک دے، اس پیشاب کو اللہ روک دے، محترم دوستو ہزاروں روپے خرچہ ہو جائیں گے آپ کے. اتنا بھی ضمیر ہمارا گوارا نہیں کرتا کہ ہم مسجد آئے ہیں، ضرورت ہو گئی لیکن کم سے کم وضو بنا کے 2 رکعت سجدہ مار کے جاؤ، صلاۃ الحاجت پڑھ لو، نفل نماز پڑھ لو، کچھ تو بھی نماز پڑھ لو بھائی، تاکہ اللہ کے یہاں سلام جائیں تو اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کے جائے. اللہ یہ نہ پوچھے کہ میرے بندے تو میرے دربار میں تو آیا تھا لیکن اپنی ضرورت پورا کر کے چلا گیا تھا، میرے دربار میں ایک سجدہ نہیں کیا. اس کو بہت گہرائی سے سوچنا ہے، اندر سے سوچنا ہے. اس مسجد کی آبادی کے لیے محترم دوستو، اگر آپ کو کسی کو 1000 روپیہ دینا پڑے تو اس نیت سے دو کہ بھائی ہم تمہاری 1000 روپیہ تو ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب وقت آئے تم مجھے واپس کر دینا، لیکن ذرا نماز کو آیا کرنا، نماز کو آیا کرنا. ایک صاحب ملے تھے، ان کے شوق کو میں سلام کرتا ہوں اور اسے مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے شخص دنیا میں پیدا کرے. وہ شخص کہنے لگا مسجد کی ٹائلس کی بات نہیں کرتا میں، ماربل کی بات نہیں کرتا میں، قالین کی بات نہیں کرتا میں، پنکھے اور جھومر کا بات نہیں کرتا میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی غریب لوگ ہیں اسے کچھ پیسہ دو اور مسجد کو بلاؤ، مسجد کو آباد کرو، مسجد کو آباد کرو. آج مسجدیں آباد نہیں ہیں. حضرت شاہ مولانا ابرار الحق رحمت اللہ علیہ ہمارے گاؤں میں جب مسجد میں آئے،
بہت بڑے اللہ والے جب مسجد کے اندر تشریف لے گئے، وہاں کے ماربل کو، وہاں کے پتھروں کو دیکھ کر کے کہنے لگے تم لوگ کتنے بڑے ظالم ہو، عوام کے پیسے کو لوٹ رہے ہو اور عوام کے پیسے کے برباد کر رہے ہو، اسے کیا فائدہ ملے گا؟ ارے تم کیچڑ میں سجدہ کرتے، یہی پیسہ کسی مسلمان غریبوں کو ضرورت کو پورا کر دیتے اور ان کو مسجد تک بلانے کی کوشش کرتے تو اللہ تمہاری بھی مغفرت کرتا اور اس کی بھی مغفرت کرتا۔ ماشاءاللہ مسجد کی مینار ایسی ہونی چاہیے، مسجد کے اندر ٹائلس یہ ہونی چاہیے۔ جا کر کے دیکھو غریبوں کو، ایسے ایسے غریب ہیں محترم دوستو، اسے کھانا تک نصیب نہیں ہوتا، اسے کپڑا تک نصیب نہیں ہوتا اسے۔ اور آج ماشاءاللہ مسجد کے امام اگر ایک مہینے کا ایڈوانس مانگ لے، مسجد کا اگر امام ایڈوانس مانگ لے یا مؤذن ایڈوانس مانگ لے، ارے کیا مولانا کہاں ہے پیسے؟ چندے سے نہیں ہو رہا ہے، ٹائلس بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ ارے جس مسجد میں تمہارا مؤذن 5 وقت اذان دیتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تجھے فلاح اور کامیابی کی طرف بلاتا ہے، اس مؤذن کی اگر تم ضرورت نہیں پورا کرو گے تو محترم دوستو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کو توڑ دینا جائز ہے لیکن کسی کے دل کو مت توڑو۔ اگر تم امام اور مؤذن کی ضرورت کو پورا نہیں کرو گے اس کا دل ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ بھائی بولو، ارے بولو بھائی، زور سے بولو، ٹوٹے گا۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، ہم اور آپ کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ مل جل کر ہر مسجد کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔